جماعتیں ہیں وہ بجلی کے بحران کے خاتمے کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں. اور آج اس موضوع پر بھی تھوڑا سا میں اس پوائنٹ پر بھی بات کروں گا اور مہمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں کہ ان کی جو قیادتیں ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں، یا تو وہ برطانیہ، یورپ یا باہر کے ملکوں میں مقیم ہے، یا پھر ان کے جو قیام زیادہ تر ہوتے ہیں وہ لندن، برطانیہ یا یورپ یا امریکہ میں ہوتے ہیں. کیا جب وہ ادھر آتے ہیں اپنے قیام کے لیے یا جہاں جو اس ملک میں لندن میں مقیم ہیں، وہ بجلی کے بحران کے خاتمے کے حوالے سے یہاں پر کچھ پلانٹ وغیرہ اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے ٹائم سکوئر بم دھماکے کی سازش میں ملوث جن پر الزام ہے فیصل شہزاد صاحب، ان کے بارے میں الزام ہے کہ ان کو شمالی وزیرستان سے ٹریننگ جو ہے انہوں نے لی. یہ امریکن جو اہم عہدے داران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، اور شمالی وزیرستان کا یہ پلاننگ کہہ لیں یا جو کچھ بھی ہے اس پر آج امریکہ نے دیکھ لیں کہ ڈرون حملے ہوئے اور کثرت ہمارے پاکستانی شہری پاکستانی جو ہیں وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ. اور تجزیہ نگار خبریں یہ بھی کہتی ہیں کہ جب بھی ڈرون حملے ہوتے ہیں تو 95% افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. 95% وہ پاکستانی شہری جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، معصوم بچے، معصوم بوڑھے. اور ویسے بھی امریکہ نے اب دھمکی نما بیان دیا ہے کہ جی اگر فیصل شہزاد یا پاکستان کا کوئی رابطہ اس ٹائم سکوئر کے دھماکے سے ہوا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اور ہمارے وزیر دفاع جو ہیں وہ آج کیا بیان دیتے ہیں کہ فیصل شہزاد نے اچھا کام نہیں کیا. ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، مگر وزیر دفاع نے یہ بیان دیا. اس پر بھی تھوڑا سا تجزیہ ہمارے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے. حیدرآباد جو کہ آج تازہ ترین واقعہ آپ دیکھ لیں گے، یہ اہم مسئلہ ہے. ایم کیو ایم کے تمام وزراء جو ہیں رابطہ کمیٹی نے ان سے استعفے لے لیے ہیں، استعفے دینے پر آ چکے ہوئے ہیں. اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کہ حیدرآباد کتنا اہم مسئلہ ہے کہ استعفے دینے پر جو ہے فوری طور پہ تمام سیاسی پارٹیاں، نہ میں ایم کیو ایم کی صرف بات نہیں کر رہا، تمام سیاسی پارٹیاں استعفے دینے پر آ جاتے ہیں. کیا استعفے دینے سے مسئلے اور مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں؟ مہمانوں کی تعارف کی طرف چلتا ہوں. جناب ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، تجزیہ بھی اچھا کرتے ہیں. ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم دانش صاحب ہیں، یو کے ایم کیو ایم کے آرگنائزر ہیں. اور ان کے ساتھ تیسرے اور آخری مہمان جناب وسیم غیاث صاحب جو کہ ڈیفینڈ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس وقت تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بجلی پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ بجلی کا ایک اہم مسئلہ ہے. مسلم لیگ نون بجلی کے بحران کے خاتمے کے حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو حق صاحب بات یہ ہے کہ جب حکومت کا سسٹم ہوتا ہے اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا جو رول ہوتا ہے وہ مسائل کی نشاندہی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوتا. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مسئلے کو حل کرے. یہ پاکستان کا جو یہ سائیکل، جو وشو سائیکل چلا ہوا ہے مسائل کا، اس میں اگر آپ بجلی کے معاملے کو لے لیں، اس میں آپ نے ایک بات کی حیدرآباد کی جو بعد میں گفتگو ہوگی وہ لے لیں. اس میں آپ یہ جو نظام ہے الیکٹورل کالج کا اس کو لے لیں. یہ پاکستان کا جو سارا یہ جو ڈسٹرکشن ہے اور پوری جو ڈیولپمنٹ میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ سارا ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے کیا دھرا ہے. دیکھیں اب ایک سویلین گورنمنٹ ہے، چاہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے یا ہماری وہ مخالف جماعت ہے، لیکن جمہوریت کی یہ خوبی ہے کہ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جاتا اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کو وہ سننا پڑتا ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ جس طرح بار بار اسی کا ذکر ہوتا ہے، یہ مسئلہ آج تو تھوڑا ایک مہینے کا یا 15 دن کا مسئلہ تو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں 10 سال ایک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. کیا اس وقت وہ دعوے تو یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس اکانومی ہے، ہم بڑے جو ہیں وہ 30 رکھا ہیں، لیکن فیوچر کی جو پلاننگ تھی اس کے لحاظ سے ایسا کام نہیں کیا گیا کہ آج پاکستان جو ہے وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو بھی پریشانی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی رکی ہوئی ہے، فیکٹریز انڈسٹریز سب
بند مگر ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے بحران ٹی وی بجلی کا بحران جو ہے اس کو ختم کرنے کی. ٹھیک ہے آپ نے حکومت پر ذمہ داری ڈالی، کوئی اس میں افسوس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس میں حیرانگی ہے کوئی. ٹھیک ہے جی، جو حکومت ہے وہی ذمہ دار ہے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، آپ پنجاب کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پنجاب کے چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تھے یہاں پہ، یہ ان کا دوسرا دورہ تھا. انہوں نے بجلی کا جو ہے مسئلہ اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا ہے. مئی کے آخر میں وہ پھر دوبارہ تشریف لا رہے ہیں کہ وہ بجلی کا جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے. انہوں نے یہ بھی بات کی کہ 2-2.5 سال جو ہیں حکومت نے ضائع کی ہیں. ہاں جی بالکل، حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے تھی. نہیں وہ بات، اس کا پورا جو خلاصہ ان کی بات کا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی تک جو بجلی پروڈکشن ہے، ایک تو ہائیڈرو الیکٹرک ہے جو پانی سے چلتی ہے، اس کا ایک عرصہ پہلے ڈیم بنے، اس کے بعد نئے ڈیم بننے کا سلسلہ بند ہو گیا. اب اگر آپ انڈیا کا اس کا کمپیریزن کریں تو انڈیا میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیم بنتے جا رہے ہیں. پھر جو درمیان میں اسی گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم جو کانٹریکٹس کیے تھے اس میں امپورٹڈ آئل یوز ہوتا تھا جس کی آپ کی کنٹینیوس فارن ایکسچینج جو ہے وہ لگتی تھی. تو پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے جو پچھلے دنوں ایک کانفرنس، انہی کے کہنے پہ کانفرنس ہوئی، گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ کانفرنس کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی لمبی کانفرنس کریں کہ دروازے بند کر لیں اور تب تک یہ گفتگو جاری رکھیں جب تک اس کا حل نہیں نکلتا. اور جو بات بڑی اچھے طریقے سے واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی پاکستان کے اپنے ریسورسز سے ہی پیدا کی جا سکتی ہے. مگر میں اس پہ ذرا توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر نے، میں بھی وہیں پہ موجود تھا، چیف منسٹر نے کہا جی کہ 2-2.5 سال جو ہے حکومت نے سستی کا مظاہرہ کیا. مگر اگر ہم پنجاب پہ دیکھیں تو ٹھیک ہے، اب چیف منسٹر کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کہنے پر وفاق نے جو ہے وہ قدم لیا، اقدامات اٹھا رہے ہیں. 2-2.5 سال پنجاب کی حکومت نہیں سوئی رہی. نہیں دیکھیں، الیکٹریسٹی جو کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ فیڈرل ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ کے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ بجلی بنانے کے، ان کے اپنے پیسے پورے نہیں ہوتے. ہمارے اپنے ڈیولپمنٹ سارے علاقوں میں اتنی ہے، وہ جتنے فنڈز آتے ہیں وہ اپنے صوبے کو چلانا جو ہے وہی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ ضائع کرتے رہے، اور پنجاب جو ہے ڈیولپمنٹ کا اپنا بجٹ ہے وہ اس پہ لگا کے جو عوام کا تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں وہ بھی رک جائیں. 2-2.5 سال ضائع کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اب گفتگو ہو رہی ہے کوئی بھی ان میں سے پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو 2 سال کے اندر مکمل ہو، اور اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو 2 سال کے بعد وہ پورے ہوں گے. اور گورنمنٹ جب یہ آئی تھی تو ان کو پتا چل گیا تھا کہ دیر از اے ایکیوٹ شارٹیج آف الیکٹریسٹی. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون کے یہاں پر آپ کو بڑی اچھی طرح علم ہے، لندن میں، برطانیہ میں ٹھیک ٹھاک کاروبار چل رہے ہیں، اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون اگر چاہے تو یہاں سے کچھ سیکنڈ ہینڈ پلانٹ وغیرہ یہاں سے لے جائیں، وہاں پر فکس کیے جائیں، کچھ 1%, 2% بجلی کے بحران میں کچھ خاتمہ ہو سکتا ہے اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جنریٹر لے جائیں اور وہ 25 کلو واٹ کا جنریٹر لے کے جا کے یا 50 کا یا 500 کا، اس طرح کا تو ایشو نہیں ہے. یہاں تو بڑی جو ہے یہاں سے سیکنڈ ہینڈ پلانٹ جو ہیں وہ جاتے ہیں میرے خیال. نہیں، آپ کو اس کو بڑے میسو لیول کی آپ بات کریں، یہ چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے، یہ ایک میسو انویسٹمنٹ ہے. اور اس میں اب جو نئی چیز جو ابھی یہ بھی، اس کا بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی کو ہی یا ہمارے سی ایم صاحب نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں کول جو ہے وہ ایک اتنا زیادہ ہے کہ وہ 100 سال یا 200 سال تک بھی آپ اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. تو اب جب انڈیکیٹ ہو گیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو سارے ریسورسز اس میں ڈال کے جو کام 2 سال میں ہونا ہے اس کو 1 سال میں پورا کریں، اور اپنے ریسورسز جو ہے اس سے بجلی پیدا کریں، جس میں باقی بھی جو ہے ایسی پروڈکٹس جو جن کا کوئی یوز نہیں ہے، جس طرح یہ شوگر ملز کا ہے وہ اب چیزوں کی نشاندہی تو ہو چکی ہے. اب گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ لانگ دے وانٹ ٹو ٹیک اینڈ ہاؤ سون دے وانٹ ٹو فنش اٹ. لیکن اس میں آپ پروونشل گورنمنٹس کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو یا MQM کو یا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ آپٹا کی جو ایک منسٹری ہے اور اس کے جو منسٹر تھے انہوں نے کہا آج سے سال پہلے کہا جی کہ دسمبر 2009 میں وہ سارا، اس کا مطلب ہے کہ دے نیو دا شارٹیج. تو انہوں نے کیا آج سے سال پہلے یا 2 سال پہلے کیا اقدامات کیے، یہ ان کو اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتی. اگر مشرف کے دور میں اس طرف کاروائی نہیں ہوئی تو 2.5 سال گزرنے کے بعد اس گورنمنٹ میں بھی ابھی کوئی ایسا خاطر خواہ ارینجمنٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جناب ڈاکٹر سلیم دانش صاحب، آپ کی طرف. آپ کی قیادت رابطہ کمیٹی
لندن میں مقیم ہیں آپ بڑی عرصے سے، اور آپ کے مجھے یقین ہے کافی روابط ہوں گے جو یہاں پر سرمایہ کار ہیں. ذاتی طور پر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے، چیف منسٹر آئے ہیں یہاں پہ میٹنگ وغیرہ کریں گے. ذاتی طور پر اگر ہم اپنے آپ کو اگر محب وطن کہتے ہیں، محب وطن سیاسی جماعت یا سیاسی پارٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ ذاتی طور پر کوشش کریں. ان پر پنجاب کی ذمہ داری، آپ پر سندھ کی ذمہ داری. سندھ میں بجلی کے خاتمے کے حوالے سے، بحران کے خاتمے کے حوالے سے آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے یہاں سے یا یورپ میں رہتے ہوئے، برطانیہ میں رہتے ہوئے کوئی کوشش کی یا اس قسم کے کوئی اقدامات اٹھائے ہوں گے؟